الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میرے عزیز طلباء، اصل سمجھانے کا مقصد مجھے یہ ہے کہ ہم لوگ اس کام کے لیے آئے، ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے۔ میرے آنے کا مقصد صرف اور صرف پڑھنا اور پڑھانا ہے، اور یہ چیز مجھے کیسے حاصل ہوگا؟ گھر سے ہم آئے ہوئے کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ ماں باپ ایک امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو جاہل ہوں اور میں اپنے بچوں کو جاہل بنانا نہیں چاہتا، تاکہ آئندہ کے لیے یا اللہ کے نزدیک میری پکڑ ہوگی کہ بتاؤ، یہ بھی ایک نعمت ہے، اولاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیے ہیں وہ بھی ایک نعمت ہے، مال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو دیے ہیں وہ بھی ایک نعمت ہے، اور اس چیز کی اگر قدر نہیں ہوگا تو پھر ہم نہ گھر کے رہیں گے نہ گھاٹ کے رہیں گے۔ اور جب ہم علم حاصل کریں گے، حدیث شریف کا اندر آتا ہے العلم نور۔ علم کیا ہے؟ نور ہے، روشنی ہے، علم ہے۔ علم کے ذریعے سے انسان حلال و حرام کو وہ تمیز کرتا ہے، اس کے اندر چلنے کھانے پینے کا طریقہ وہ علم ہی کے ذریعے سے وہ سمجھتا ہے اور جانتا ہے۔ جب تک وہ کچھ نہیں جانے گا اور وہ جاننے کے لیے کسی نہ کسی استاد کا وہ چننا پڑے گا، پھر اس کے بعد اس کو سمجھانے کے لیے وہ ان کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اسی کے بنسبت جب ہم پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمیں گناہوں سے بچنا پڑے گا۔ گناہ، علم اور گناہ برابر نہیں ہو سکتے، چاہے وہ گناہ جو ہے علم کے ساتھ ساتھ ہم جس کام کے لیے آئے ہیں اس میں ہم اگر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، گناہ کی طرف ملوث ہو جاتے ہیں، تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک دھبا لگ جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ گناہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا ہے تو معاف ہو جاتا ہے، وہ بھی صدق دل سے۔ پھر اگر وہ توبہ نہیں کرتا، پھر وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے کرنے کی وجہ سے بار بار کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب اس کو کوئی بات اچھی کہی جاتی ہے تو پھر ان کے دل پر اثر نہیں ہوتا ہے اور ان کو چیر لگتی ہے۔ اس لیے اسی گناہ کے نقصانات کے بارے میں عزیز طلباء کو میں بتا رہا ہوں کہ جب ہم پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو اس چیز سے ہم پرہیز کریں، اجتناب کریں، جس کا گناہ کے نقصانات ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد و ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانی قدس سیرہ اسی کے بنسبت ہے جو ہم اپنے بچوں کو میں بتا رہا ہوں کہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور جو بھی طالب علم ہیں جو بھی سنیں گے، امید ہے کہ اس سے انشاءاللہ سبق حاصل کریں گے اور گناہوں سے اجتناب کریں گے۔ تو پہلا نمبر ہے گناہ کرنے سے آدمی
علم دین سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس سے گناہ کرنے سے آدمی علم دین سے محروم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ابھی میں نے سمجھایا کہ جب کوئی بھی انسان، کوئی بھی طالب علم پڑھنے والا ہو یا دنیا کا کوئی بھی رہنے والا ہو، جب وہ گناہ کرتا ہے تو علم دین سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پڑھنے میں اسے مزہ نہیں آتا ہے۔ جب کسی سے پیار محبت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ملوث ہو جاتا ہے اور اس کے اندر دھیرے دھیرے اس کی محبت ان کے دلوں میں آ جاتا ہے، اور اس کی محبت کی وجہ سے وہ بندہ، وہ طالب علم، وہ انسان جو علم حاصل کرتا تھا یا جو بھی کام کرتا تھا، اس محبت میں اس چیز کو چھوڑ کر اس کے چکر میں وہ چلے جاتے ہیں۔ اس لیے گناہ کرنے سے آدمی علم دین سے محروم ہو جاتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، گناہ کرنے سے رزق میں کمی آ جاتی ہے۔ گناہ کرنے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے رزق میں کیا ہوتی ہے؟ کمی ہوتی ہے، اور وہ پریشان حال ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ جس کا حاکم ناراض ہو یا وہ کچھ دے سکتا ہے؟ ہاں، اس کو دے سکتا ہے جب دل سے یقین کے ساتھ توبہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے اور یہ عزم کرے کہ آئندہ ہم ایسی غلطی نہ کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ وہ معاف کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ صدق دل سے انہوں نے توبہ و استغفار کیا ہو۔ نمبر 3، گناہ کرنے سے حق تعالیٰ سے ایک وحشت کی ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی کوئی انسان کوئی گناہ نہیں کرتا ہے، کسی کے بہکاؤ میں، کسی کے چکر میں آ کر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر اس کے بعد خدا کا ان کے دلوں کے اندر ڈر، خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد وہ لگتا ہے کہ کچھ، یعنی اتنا تڑپنے لگتا ہے، اتنا تڑپنے لگتا ہے، اتنا بدکنے لگتا ہے کہ لگتا ہے کہ ہم بہت بڑا گناہ کر لیا، حالانکہ وہ گناہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ روتا ہے، جھجکتا ہے، اللہ کے سامنے تڑپتا ہے، جس طریقے سے گناہ ان سے سرزد ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر سکتے ہیں، چاہے تو سزا بھی دے سکتے ہیں۔ اگر کسی کے اوپر ہم ظلم کرتے ہیں، کسی کے اوپر ہم ظلم کرتے ہیں، اگر وہ انسان خاموش رہ گیا، آج جو سماج کے اندر کوئی گالی دیتا ہے، جہاں ایک گالی دیا تو سوچتا ہے کہ ہم ان سے کم نہیں ہیں، کئی گالی دے دیتا ہے وہ۔ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب کوئی انسان گالی دیتا ہے، اگر ہم صبر کر لیے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے جو انسان گالی دیتا ہے اور وہ جن کو دیا گیا بغیر غلطی کا، بغیر کسی قصور کا یا کسی وجہ سے انہوں نے صبر کر لیا، تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اس کا نیکی، جنہوں نے صبر کیا وہ جواب نہیں دیا، ان کے کھاتے میں آ جائے گا، اور ان کا گناہ ان کے کھاتے میں چلا جائے گا، ان کا گناہ ان کے کھاتے میں چلا جائے گا۔ تو نمبر 3 ہو گیا۔ نمبر 4، گناہ کرنے سے آدمیوں سے بالخصوص نیک لوگوں سے وحشت پیدا ہونے لگتی ہے۔ کیا؟ گناہ کرنے سے آدمیوں سے بالخصوص نیک لوگوں سے وحشت پیدا، ڈر، یعنی
ڈر پیدا ہونے لگتی ہے. کیا ہے؟ ہو سکتا ہے میرا بھید نہ جان جائے، میں جو گناہ کیا ہوں کوئی جان نہ جائے. اگر جان جائے گا تو گھر والے بولیں گے خدا تو جان رہا ہے، خدا تو جان رہا ہے، مگر گاؤں والے سماج والے ہمیں کیا کہیں گے؟ نمبر 5 کیا ہے؟ نمبر 5 گناہ کرنے سے اکثر کاموں میں دشواری پیش آتی ہے. گناہ کرنے اس کا مطلب یہ ہے جب ہم گناہ کریں گے تو اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہوگی. اللہ کی طرف سے مدد ہوگی. گناہ نہیں کریں گے، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے جو بھی کام ملے اس کام کو کریں گے، صبر کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر کرتے ہوئے کام کریں گے تو اللہ کی طرف سے غیب سے مدد ہوتی. اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے. اگر ہم نہیں کریں گے، لوٹ مار کر کے ہم کھاتے ہیں کسی کا پیتے ہیں، کسی کا حق مار لے، کسی یتیم کو ستائے، کسی غریب کو ستائے، کسی کا مال ہڑپ لیے، دنیا میں تو اللہ تبارک تعالیٰ کبھی کبھی دکھا بھی دیتے ہیں، مگر آخرت کے اندر بھی اس کا سزا بھگتنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ سزا بھگتنا پڑے گا. اور وہ چیز جو گناہ ہے لوگوں کے درمیان ظاہر نہ ہو جائے، کوشش کرے گا. اگر ہم 2-4 ساتھیوں کے اندر بیٹھ کے ہم وہ کام کرتے ہیں، جان گیا بھائی میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ کام کر رہا ہوں، کسی کو نہیں بتانا، مگر جب آپس میں جھگڑا ہو جائے گا، آپس میں بگاڑ جب بھی پیدا ہوگا تو پھر اس کے بعد کیا ہے کہ تم اس کا بیان کرو گے، وہ تمہارا بیان کرو گے. وہ بھی کھل جاتا ہے اور کھلنے کے بعد لوگ کے اندر ظاہر ہے، اور اس کی وجہ سے دلوں کے اندر ڈر بنا ہوا رہتا ہے کہیں میرا جو میں نے کام کیا ہے، میں نے جو غلط کام کیے ہیں اس کے بارے میں اس کو پتہ نہ چل جائے، اور پتہ چلنے کے بعد سماج میں میرا کیا منہ رہ جائے. یہ رہی بات. نمبر کتنا ہو گیا؟ آگے بیٹھیے. 6 گناہ کرنے سے قلب میں نے اس سے پہلے بتا دیا تھا کہ گناہ کرنے سے قلب میں ایک تاریکی سی محسوس ہوتی ہے، سیاہی، اندھیری. جب گناہ کرتا ہے تو دلوں پر کیا لگ جاتا ہے؟ کالا مہر لگ جاتا ہے، دھبل، جس کی وجہ سے ان کو اچھی بھی بات کہو گے نہیں تو انہیں برا لگے گا. نمبر 7 گناہ کرنے سے دل اور جسم میں کمزوری پیدا ہوتی ہے. گناہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ کرنے سے دل اور جسم میں کمزوری پیدا ہوتی ہے. گناہ کرے گا تو آٹومیٹک جسم کے اندر کمزوری ہے. بہت سارے بدفعلی کرتے ہیں، اس کے اندر کسی کو ایڈس کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے. بہت سارے کہا جاتا نہیں دوسرے کا حق مارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دکھا دیتے ہیں، دنیا ہی میں دکھا دیتے ہیں. تو قرآن کے اندر آتا ہے ان بطش ربک لشدید. قرآن کے اندر آتا ہے ان بطش ربک لشدید. بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، بے شک اللہ کی پکڑ سخت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، رسے ڈھیلتے ہیں. جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے طرف رسے کھینچ لیتے ہیں، جیسے مچھلی کو سمندر کے اندر ڈالتا ہے، انسان شکار کرتا ہے، رسے ڈھیلتا ہے، ڈھیلتے پھر دھیرے دھیرے جب مچھلی دیکھتا ہے کہ وہ کھا لیا اپنے طرف. دوسرا مثال یہ ہے جیسے چور، وہ انسان چوری کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ احکم الحاکمین ہے،
इंसान चाहे तो अल्लाह से जैसा रिस्क मांगोगे अल्लाह को ताला देंगे, मगर उसका हिसाब वहाँ देना पड़ेगा। अगर किसी का दिल दुखा कर ले रहे हैं, या किसी का मर्डर करके छीने हुए हैं, या किसी का ले लिए और झूठ बोल दिए, या आवाज़ हमने आपको 50,000 रुपया दिया, 1 लाख रुपया दिया, और काफिर लिखा पड़ी एक उम्मीद पे, एक विश्वास पे, और फिर कुछ दिनों के बाद वो आया बंदा मांगने के लिए, काहे को गवाह को होता है। अल्लाह तो उधारा कहते हैं ठीक है, अगर वो सब्र कर लेता है वह इंसान, फिर उसके बाद कहता है ठीक है अल्लाह इसका बदला है। कभी कभी उसके वो अल्लाह को उधारा दुनिया ही कर देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब गुनाह के नुकसानात के नंबर बताया जा रहा है। नंबर कितना हो गया? नंबर 8, गुनाह करने से आदमी ताअत से महरूम हो जाता है। गुनाह करने से आदमी ताअत से महरूम हो जाता है। नंबर 9, गुनाह करने से उम्र घटती है। देखो क्या करने से? गुनाह करने से उम्र घटती है और उसकी बरकत खत्म हो जाती है। जब इंसान गुनाह करता है, जब इंसान गुनाह करता है तो उसकी उम्र बढ़ती नहीं बल्कि क्या होती है? घटती है। और गुनाह के जो भी होते हैं, अल्लाह ताला गुनाह जो इंसान करता है अल्लाह ताला उसको दुनिया ही में दिखा देता है। ज़्यादा ये है उसके चेहरे की नूरानियत खत्म हो जाए। उसके चेहरे की नूरानियत, जो चमक, जो सबसे बेहतर जो चीज़ है वो चेहरा है, वो अशरफुल मखलूक़ात है। क्योंकि गुनाह करने की वजह से उसकी उम्र क्या हो जाएगी? घटेगी, बढ़ेगी नहीं, और उसकी बरकत खत्म हो जाती है। उम्र घटती है और उसकी बरकत खत्म हो जाती है। नंबर 10, गुनाह करने से एक गुनाह दूसरे गुनाह का सबब बन जाता है। गुनाह करने से क्या होता है? गुनाह करने से एक गुनाह दूसरे गुनाह का सबब बन जाता है। एक गुनाह हमने किया, मजा आया, मैंने किसी का मेरे घर में गया और चोरी किया, उसने बच गया, भाई चलो बच गए, आगे मजा आ गया, 1 लाख रुपया मैंने चोरी किया, किसी के साथ गलत काम किया, मजा आया। क्या आया? मजा आया। कुरान के अंदर आता है इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। बेशक शैतान क्या है? इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। शैतान नहीं चाहता है कि वो अच्छा काम करे। हर वक्त शैतान चाहता है कि गलत काम करे ताकि मेरा साथी बने और मेरे साथ कहाँ जाए? जहन्नम में जाने वाला मेरा साथी बन जाए, अल्लाह का नाफरमान बन जाए। बहुत ही कोशिश करता है। नंबर 11, गुनाह करने से तौबा का इरादा कमजोर हो जाता है। गुनाह करने से तौबा का इरादा कमजोर हो जाता है, यहाँ तक कि तौबा की तौफीक बिल्कुल खत्म हो जाती है। जब इंसान बार बार गुनाह करता है, इंसान बार बार गुनाह करता है, तो उसकी जबान से तौबा, अल्लाह का नाम, उसका इरादा जो होता है वो कमजोर पड़ जाता है, कमजोर हो जाता है, और उसे तौबा की तौफीक खत्म हो जाती है। तौबा की तौफीक बिल्कुल क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। जब वो गुनाह के अंदर मलबूस हो जाएगा इंसान, तो इस ज़बान पे प्यार मोहब्बत की बातें वो करेगा, अल्लाह का नाम नहीं।
یا اللہ ہم سے گناہ ہو گیا تو کرتا ہوں کہ آئندہ میں نہیں کروں. اصل یہ چیزیں جو ہوتی ہے صنعت کی وجہ سے ہوتی ہے. جو بھی انسان بگڑتا ہے، جو بھی شرابی کبابی بنتا ہے یا جو بھی جواری بنتا ہے، وہ اپنے وجہ سے نہیں بلکہ کسی صنعت کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اس چیز کو سمجھنا چاہیے. یہ جو چیزیں ہیں، کہا جاتا ہے بزرگوں کی صحبت میں اگر بیٹھو گے تو بزرگی والے کیا ہے کہ بات سنو، اچھی بات سنو گے. عالم کے پاس بیٹھو گے تو علم کی بات سنو گے. اور شرابی کے پاس بیٹھو گے، جواری کے پاس بیٹھو گے تو وہی بات کرے گا جو شرابی کبابی. جیسے ماحول میں انسان رہتا ہے ویسے ہی وہ ڈھل جاتا ہے. من تشبہ بقوم فہو منہ، جو شخص جس قوم کا وہ مشابہت اختیار کرے گا اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں اسی کے ساتھ اس کو اٹھنا پڑے گا، اٹھایا جائے گا. اس لیے اس چیز سے ہم پرہیز کریں. نمبر 12، گناہ کرنے سے چند روز میں گناہ کی برائی دل سے نکل جاتی ہے. گناہ کرنے سے چند روز میں گناہ کی برائی دل سے نکل جاتی ہے. گناہ کرنے سے یہ سب کیا ہو جاتا ہے، کرتے 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 سب جو بھی دلوں کے اندر تھا وہ سب نکل جائے گا. اور صرف گناہ ہی کرنے کا اس کو دل چاہے گا کہ گناہ کرتا رہے. نمبر 13، گناہ دشمنان خدا میں ہر گناہ دشمنان خدا میں سے کسی نہ کسی کی میراث ہے تو گویا یہ شخص یعنی عاصی ان ملعون قوموں کا وارث بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ وارث بن جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گناہ کے اندر کہا جاتا ہے دیکھو نا قوم لوط کی طرح وہ گناہ کر رہا ہے، اسے شرم نہیں آتی ہے. فلانا کی طرح دیکھو نا، فلانا چور ہے تو چور کی طرح بن گیا، یعنی وہ بدماش ہے تو بدماش کی طرح بن گیا. اگر کوئی اچھا آدمی ہے اور وہ اچھا کام کرے، دیکھو نا فلانا آدمی اسی کی طرح، دیکھو نا کتنا سیدھا سادہ بچہ ہے، دیکھو نا کتنا بڑھیا لڑکا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، بہت نیک مزاج لڑکا ہے. یعنی اچھوں کے ساتھ رہو گے تو اچھی بات سنو گے، برے کے ساتھ رہو گے تو بری بات سنو گے. نمبر 14، گناہ کرنے سے آدمی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کبھی نہ کبھی کوئی گناہ کرتا ہے، چپ کر کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، کبھی نہ کبھی وہ اللہ کی گرفت میں وہ آ جاتا ہے. پھر اس کی پکڑ ہو جاتی ہے. جب پکڑ ہوتی ہے تو 10 لوگوں کو بیٹھایا جاتا ہے، اس کے اندر اس کی پٹائی کٹائی ہوتی ہے، جرمانہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار ہوا اور آخرت کے اندر بھی وہ ذلیل و خوار کی. نمبر 15، گناہ کرنے سے گناہ کی نحوست جیسے اس شخص کو پہنچتی ہے اسی طرح کا ضرر دوسری مخلوق کو بھی پہنچتا ہے. اسی وجہ سے اس پر لعنت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ لعنت کرتے ہیں. ہم گناہ کرتے ہیں تو مثال کے طور پہ ہم ہائی فائی مالدار ہے، دبنگ ہے، مگر کمزور آدمی ہے، کوئی غریب ہے، دیکھتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، حالانکہ وہ گناہ کرتا ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے طاقت دیا ہے تو اس طاقت سے روکے، اگر ہاتھ سے روکے اگر یہ بھی نہیں ہے تو زبان سے روکے اگر یہ بھی نہیں ہے تو دل سے کیا کرے؟ برا سمجھے. سب سے ایمان کا ادنا درجہ ہے یہ ہو گیا. نمبر 16، گناہ کرنے سے عقل میں فتور و فساد آ جاتا ہے. گناہ کرنے سے عقل میں فتور فساد آ جاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی خوبصورت، یہاں روڈ پہ اب چل رہے ہیں، کوئی خوبصورت لڑکی جا رہی ہے،
یہ خوبصورت لڑکی جا رہی ہے اور دل میں فطور وسوسہ شیطان ڈالنا شروع کر دیا، یہ بہت خوبصورت ہے، بہت بیوٹیفل ہے، بہت اچھی ہے۔ عقل میں فطور آنا شروع ہو جاتا ہے، دماغ میں وسوسہ شیطان ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر وہ انسان سوچے وہ کسی کی بہن تو بہن ہے، اگر وہ کسی کی بیٹی ہے یا بہن ہے، اگر میں اس کے اوپر غلط نگاہ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں نظر سے، اگر اس کو کتنا برا لگتا ہوگا اگر میرے بہن کے ساتھ، میری بیٹی کے ساتھ ہر کوئی کرے تو پھر مجھے کتنا غصہ آئے گا۔ یہ سوچو، ہر آدمی یہ سوچ لے کہ گناہ سے ہمیں بچنا ہے۔ جس طریقے سے اس کو اس وقت نہیں تکلیف ہوتا ہے جس طریقے سے میرے بچی کے ساتھ، میرے بہن کے ساتھ، میرے بیوی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ، میرے اہل خانہ میں سے ہو یا رشتہ دار میں سے ہو، اگر کوئی نظر کیا کہ برے نظر سے وہ دیکھے تو کتنا غصہ آئے۔ تو یہ گناہ ہر انسان، ہر آدمی، ہر بندہ